السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک نالج اینڈ قرآن یوٹیوب چینل آپ کے لیے ریئل اسلامک ویڈیوز لے کر آتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اور نوٹیفیکیشن آل کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بابرکت نام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت۔ سورۃ العنکبوت مکی سورت ہے، اس میں 69 آیات ہیں۔ تعارف: عنکبوت کا معنی ہے مکڑی۔ اس سورت کی آیت 41 میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ سورۃ العنکبوت کا خلاصہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ مضامین: سورۃ العنکبوت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی شدید ترین مخالفت کر رہے تھے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ و بلند کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے، لیکن جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی۔ انہوں نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑنا شروع کر دیں۔ یہ باتیں سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو بے حد رنج ہوتا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو امید تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی قوم اس راہ حق میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کا ساتھ دے گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا، اس پر اللہ تعالی نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کو تسلی دی۔ مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا، بلکہ دوسرے مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھے۔ ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی، جس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ثابت قدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیاں، حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کی مخالفت پر صبر، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ کا ذکر کر کے اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔
سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔